بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہم نے کل انٹروڈکشن دیا تھا اور آج میں ٹاپک چوز کروں گا اور اسی کے مطابق آپ سے بات چیت ہوگی۔ کہ بات یہ ہے کہ جب کوئی بات سمجھانی ہو نا تو اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو مختلف حوالہ جات کا استعمال کرنا پڑتا ہے، مثالیں دینی پڑتی ہیں۔ تو میں پڑھائی کی طرف آؤں گا، بلیک بورڈ کی طرف میں آؤں گا، لیکن ابھی نہیں۔ میں پہلے آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ بحثیت مجموعی میں کسی ایک فرد سے مخاطب نہیں ہوں۔ میرا ٹارگٹ بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں یا انڈر میٹرک ہیں، یا میٹرک ہیں، یا گریجویٹ ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے گرامر اینڈ کمپوزیشن۔ کیونکہ میرے اس ٹیچنگ کے اندر تمام لوگ شامل ہیں اور میں نے بات کو بہت ہی آسان ترین لفظوں میں بیان کرنا تاکہ میری بات ہر بندے کو سمجھ آ سکے۔ میرا ٹارگٹ کوئی مخصوص ایک جماعت نہیں ہے، ایک کلاس نہیں ہے۔ بحثیت مجموعی میں تمام لوگوں سے مخاطب ہوں۔ جو چھابڑی والے بھی ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جس طرح پڑھانا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال بات ہو رہی ہے گرامر اینڈ کمپوزیشن کی۔ گرامر اینڈ کمپوزیشن ایک واحد فارمولہ ہے دنیا میں کسی بھی زبان کو مکمل طور پہ سمجھنے کے لیے۔ لیکن اصل جو گرامر ہے وہ برطانیہ کی گرامر ہے۔ اب اس دور میں ہر چیز اتنی آپس میں مکس اپ ہو گئی ہے کہ کسی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ امریکن جو ہیں ان کی کوئی بیس نہیں ہے۔ یہ بعد میں لوگ آئے ہیں، یورپین بعد میں آئے ہیں۔ اصل جو انگریزی کے مالک ہیں وہ برٹشر ہیں، برطانیہ والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اب امریکن کی آنے سے اس میں انہوں نے کافی چیزوں کو چینج کر دیا ہے، گرامر بدل دی گئی ہے، پڑھانے کے انداز بدل دیے گئے ہیں۔ وہ ایک جو آسان فارمولہ تھا اس کو اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو بہرحال بات ہو رہی ہے گرامر اینڈ کمپوزیشن کے اوپر۔ اب میں آپ کو ڈیفائن تو ان میں بنیادی فرق کیا ہے کہ ایک تھیوری ہے، ایک پریکٹیکل ہے۔ گرامر کے اندر ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک جو فقرہ ہے، یعنی جو لینگویج، میں تو لینگویج کو مانتا نہیں ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لینگویج کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ کیا لینگویج ہے؟ بات تو یہ ہے کہ ہر چرند پرند انسان، اللہ پاک نے انسان کو دو زبانیں عطا کی ہیں نا، ایک یہ زبان جو منہ کے اندر ہے اور ایک فکروں کی زبان ہے۔ آپ یہ بات پہ ذرا غور کریں، آپ صبح سے لے کے شام تک فکرے استعمال کرتے ہیں، سینٹینسز استعمال کرتے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا، اس کو بھیجنے سے پہلے اس کے تمام لوازمات بھیج دیے، نام بھیج دیے، قبیلے بھیج دیے، آپ کی پہچان ہو۔ تو اللہ نے ہمیں دو زبانیں عطا کی ہیں، ایک مادی زبان جو منہ کے اندر ہے اور ایک فکروں کی زبان ہے۔ تو اصل میں ہمارا ٹارگٹ فکرہ ہے، سینٹینس جسے کہتے ہیں، جو کہ ہم ڈیلی استعمال کرتے ہیں۔ اور ہم نے اسی چیز کو سمجھنا کہ فکرہ کیا چیز ہے، اور فکرے کو مکمل سمجھنے کے لیے ہمیں گرامر اینڈ کمپوزیشن کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو ناظرین، گرامر کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹس آف سپیچ، یعنی کہ سپیچ کا مطلب تو تقریر ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو ذرا انگریزی کی گرامر کی لغت میں چلے جائیں تو اس کو ہم کلام کہیں گے۔ تو کلام کے حصے، کلام کے جز، یعنی جسے ہم کہتے ہیں فکرہ، سینٹینس کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہمارا ٹارگٹ سینٹینس ہے۔ ایک سینٹینس کو بنانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، بولنے کے لیے عربی کے فقرے کو، انگریزی کے فقرے کو، کسی بھی زبان کے فقرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں گرامر اینڈ کمپوزیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو گرامر جو ہے پہلی سٹیج ہے، وہ تھیوری ہے۔ تو گرامر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ناؤن کیا ہے، پروناؤن کیا ہے، ایڈجیکٹو کیا ہے، ایڈورب کیا ہے، فقرے کے پارٹس کیا ہیں۔ تو جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ایک فقرہ بنانے کے لیے ہمیں یہ چیزیں ہیں، یہ وہ لوازمات ہیں، جزیات ہیں،
جیسے فرض کریں میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو ٹیچ یو، میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں. اب یہ آپ کو گرامر ہی بتائے گی کہ آئی کے معنی کیا ہیں، وانٹ کے معنی کیا ہیں، ٹو کے معنی کیا ہیں، ٹیچ کے معنی کیا ہیں، یو کے معنی کیا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ گرامر نے آپ کو ڈیفائن کر دیا، گرامر آپ نے پڑھ لی، آپ کو سمجھ آ گئی، فقرہ بنانا آ گیا. ٹھیک ہے جی. اب جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تھیوریٹیکلی کہ فقرے کے اندر سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے، اس کے بعد آپ کا سینٹر میں ورب آتا ہے اور آخر میں آبجیکٹ آتا ہے. اب یہ سبجیکٹ کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، ورب کیا ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آئیں گی. ابھی صرف آپ کو میں یہ ڈیفائن کر رہا ہوں کہ گرامر کیا ہے اور آپ کی کمپوزیشن کیا ہے. کمپوزیشن کا تو پوری دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. افسوس کے ساتھ یہ یوٹیوب کے اوپر بے شمار لوگ چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تمام جو ہے ان کا پڑھانے کا انداز وہ مغربی طرز کا ہے. اور بھائی ہم انگریز نہیں ہیں، ہمارے بچے انگریز نہیں ہیں. غلطی سے یعنی کہ ہمارا جو بزنس لا ہے، جوڈیشری لا ہے، اس کے علاوہ ہمارے دیگر جتنے بھی قوانین ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ امریکن ہیں یا ویسٹرن ہیں. ہمارا ذاتی کوئی لا نہیں ہے. ہماری عدالتوں میں جو قانون استعمال ہو رہے ہیں یہ برطانیہ دور کے ہیں. ریلوے کے قوانین، ہر محکمے کے کوڈ آف کنڈکٹ ہوتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے اصل گرامر کے بانی کون ہے، انگریز برطانیہ کے. ہم نے ان کی گرامر کو دیکھنا ہے، ہم نے امریکن کو نہیں دیکھنا. امریکن نے گرامر کا بیڑا گرک کر دیا آ کے. اب کلر کے سپیلنگ COLOUR ہوتا ہے، انہوں نے آ کے یو بیچ میں سے ہٹا دیا. فیور کو FAVOUR فیور ہوتا ہے، انہوں نے وہ ہٹا دیا. ایبریویشن ختم کر دی، پروننسیشن ختم کر دیا، یعنی کہ گرامر کا بیڑا گرک کر دیا. اور یہی وجہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ برطانیہ کے انگریز شدید نفرت کرتے ہیں امریکن کے ساتھ. اس کی بہت وجوہات ہیں. تو گرامر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جناب فقرے میں سب سے پہلے کون سا لفظ آئے گا، اس کے بعد کون سا لفظ آئے گا، اس کے بعد کون سا لفظ آئے گا. یہ ہمیں گرامر نے بتا دیا. جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، ورب کیا ہوتا ہے، آبجیکٹ کیا ہوتا ہے، ورب ٹرانسٹیو کیا ہوتا ہے، ورب ان ٹرانسٹیو کیا ہے، ایڈجیکٹیو کیا ہے، ایڈورب کیا ہے، آرٹیکلس کیا ہیں، پروپوزیشنس کیا ہیں، بائرن ٹینسز کیا ہیں، ایکٹیو وائس پیسو وائس کیا ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کیا ہیں. اس کے علاوہ بے شمار چیزیں جو بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی. یہ تمام چیزوں کو جب آپ پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو جب پریکٹیکلی فقرہ بنائیں گے، سمجھنا گرامر کہلاتا ہے. اور سمجھنے کے بعد جب آپ اس کو پریکٹیکلی فقرہ بنانا شروع کر دیں گے تو اس کو کہتے ہیں اٹ از کالڈ کمپوزیشن. اب لفظ کمپوزیشن نکلا ہے کمپوز سے. اب کمپوز بیسیکلی یوز ہوتا ہے گانوں کے لیے. جیسے آپ ایک پہلے گانا بھر لیتے ہیں سنگر کا، اس کے بعد آپ بیس گٹار بھر لیتے ہیں، پھر آپ اس کے بعد مختلف اس کے جو آلات ہوتے ہیں موسیقی کے، وہ ون بائی ون اس کو آپ مکس کرتے چلے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کمپوزیشن، یعنی بناوٹ. ایک بناوٹ وہ ہوتی ہے جو انسان کرتے ہیں، وہ بناوٹ نہیں، بناوٹ کسی چیز کے بننے کا عمل. تو بات ہو رہی ہے گرامر اینڈ کمپوزیشن کی. جب آپ نے ان تمام چیزوں کو سمجھ لیا کہ یار فائل کے معنی کیا ہوتے ہیں، سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ کے معنی کیا ہوتے ہیں، فائل معنی کام کرنے والا. جی اچھا، فائل کے بعد فقرے کے اندر سب سے پہلے کون سا لفظ آئے گا، اس کے بعد کون سا لفظ آئے گا، اس کے بعد کون سا لفظ آئے گا. جب آپ نے سمجھ لیا تو یہ تمام چیزیں آپ کو گرامر نے بتا دیں. یہ تھیوری ہو گئی. سمجھی ہوئی چیز کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں، جب آپ فقرہ بنانا شروع کرتے ہیں یا بولنا شروع کرتے ہیں، تو تلانا شروع کرتے ہیں، تو اس وقت اس کو ہم کہتے ہیں کمپوزیشن. کمپوزیشن کا معنی بنانا. بالکل اس طرح جس طرح کہ آپ لیٹ سے کہ آپ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے کہ آپ نے فرض کریں کہ ایک موٹر مکینک ہے، اس نے کام سیکھا ہوا ہے اور اسے معلوم ہے کہ کون سا پارٹس کہاں پہ رکھنا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے. تو وہ باکس کھولے گا، اس میں سے گاڑی کے تمام اسپیئر پارٹس نکالے گا موٹر سائیکل کے، اور 10-15 منٹ کے اندر وہ گاڑی کو، فرض کریں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مطلب گھنٹہ اس کو لگتا ہے، 2 گھنٹے لگتے ہیں، وہ گاڑی آپ کو موٹر سائیکل اسمبل کر کے دے دے گا. اب چونکہ اس کو پہلے پتہ تھا کہ یہ انجن کہاں پہ لگنا ہے، انجن کے کیا معنی ہیں، میں تو انجن نہیں لگا سکتا موٹر سائیکل کا،
उसने पहले ये काम सीखा, समझा, ठीक है जी। जब समझा तो उसने फिर उन तमाम जुज़ियात को मोटरसाइकिल की अपने अपने मुकाम पे इस तरह रखी कि एक तरतीब बन गई। जब तरतीब बनी तो उसने एक मतलूबा शक्ल आपको दे दी। इसी तरह से जो ग्रामर है, ग्रामर के अंदर हम तमाम जुज़ियात से मुराद के वो अल्फाज जो फ़िक्रे में इस्तेमाल होते हैं, और हमें ग्रामर ये बताती है कि इनकी डेफिनेशन क्या है, और हमें ग्रामर ये भी बताती है कि इनको फ़िक्रे के अंदर आपने किस किस मुकाम पे लगाना है। जैसे फ़र्ज़ करें हमें ग्रामर ये कहती है कि फ़िक्रा बनाने के लिए फ़िक्रे की जुज़ियात क्या हैं, कि फ़िक्रे के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, बीच में वर्ब आता है, आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। अब इसके अलावा दीगर चीज़ें भी हैं, लेकिन जो मरकज़ी चीज़ें हैं फ़िक्रे की वो हैं 3, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इसके अलावा दीगर चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। तो अब ये ग्रामर आपको बता रही है कि फ़िक्रे में सबसे पहले फ़ाइल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा। तो चूँकि इसी तरह से आपके वर्ब के बाद अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई लफ्ज़ आ रहा है तो वो भी आएगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक सादा ढांचे की बात कर रहा हूँ कि फ़िक्रे का ढांचा क्या होता है। जैसे आप मकान बनाते हैं ना, तो पहले नींव खोदते हैं, फिर चुनाइयाँ करते हैं, तो वो एक ढांचा बन जाता है। अब उसके बाद उसके आप प्लस्तर करते हैं, दीवारों के फर्श के प्लस्तर करते हैं, आप दरवाजे बनाते हैं, तो वो जो आप उसको पॉलिश करते चले जाते हैं। बात है ढांचे की। आपको ये बात नहीं है कि आपका जो फ़िक्रा है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तक महदूद हो गया। बात मकसद है आपको समझाना कि फ़िक्रे का ढांचा जो होता है ना, वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पे होता है। तो ये आपको ये ग्रामर बता रही है कि आपने सब्जेक्ट को कहाँ पे लगाना है, वर्ब को कहाँ पे लगाना है। ये भाई ये आपकी ग्रामर हो गई। इसके असूल को समझते हुए आप जब इसको अप्लाई करते हैं और तमाम जुज़ियात को, लफ्ज़ों को समझते हुए उनके मुकाम को, उनको जब आप उनके मुकाम पे रखते हैं तो आपके सामने एक मतलूबा शक्ल नज़र आ जाती है। जैसे कि मोटर मैकेनिक जो है वो अपने तमाम जुज़ियात को समझता है, मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट को समझता है, जहाँ इंजन नहीं आना वहाँ इंजन लगाता है, जहाँ व्हील टायर नहीं आना व्हील टायर लगाता है, जहाँ गद्दी आएगी वहाँ गद्दी रखेगी। अब ऐसा नहीं कि इंजन की जगह वो गद्दी रख दे और गद्दी की जगह हैंडल लगा दे, तो वो मतलूबा शक्ल नज़र नहीं आएगी। आई वॉन्ट टू टीच यू वांट टू, अब ये भी एक फ़िक्रा बोल दिया मैंने। चूँकि दूसरे फ़िक्रे में मैंने तरतीब बदल दी तो वो मतलूबा चीज़ शक्ल नहीं बन सकी। तो मैं ग्रामेटिकली मैं जब इस चीज़ को समझते हुए कि नहीं भाई हर चीज़ का एक मुकाम है, तो उसके मुताबिक जब मैं समझे हुए मुकाम के मुताबिक जब मैं अल्फाज को उनकी जगह पर रखूँगा तो एक मतलूबा शक्ल नज़र आ जाएगी। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ ना कि आई वॉन्ट टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो अगर मैं वांट को पहले लगा दूँ, टीच को आखिर में लगा दूँ, तो वो एक मानी नहीं होंगे। क्योंकि सेंटेंस का बुनियादी मकसद होता है कि कोई मीनिंग कन्वे करना। तो नाज़रीन, आज का ये छोटा सा टॉपिक बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज के दौर में लोग बहुत बिजी हैं, टाइम किसी के पास नहीं है जी, और वो छोटी वीडियो देखना पसंद करते हैं। लेकिन बहरहाल मेरी ये जो इल्म का मामला है, मुझे किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है मेरी शक्ल कैसी है, मैं कैसा लग रहा हूँ, रोशनी पीछे कम आ रही, नहीं। बात यह है कि मैं उस हदीस के ऐन मुताबिक काम कर रहा हूँ कि इल्म को फैलाओ। मैं उस नज़र से काम कर रहा हूँ। और आपको अगर मेरी बात समझ आती है तो चैनल को आप शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ना करें मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, लाइक करें ना करें मुझे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन चूँकि मैं इस चैनल को फ़ीस बिल्ला चला रहा हूँ, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अभी इस लेक्चर के बाद अब मैं आऊँगा प्रैक्टिकल की तरफ। अब मैं ब्लैक बोर्ड पकड़ लूँगा और वहाँ से आपको मैं प्रैक्टिकली समझाना शुरू करूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें इंशाअल्लाह हमारा टॉपिक होगा सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या चीज़ है मैं बताऊँगा आपको कि सेंटेंस क्या चीज़ है। लैंग्वेज की कोई हैसियत नहीं है, लैंग्वेज कुछ भी हैसियत नहीं रखती। और भाई बात ही है कि हम फ़िक्रे तो बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हर इंसान फ़िक्रे बोलता है। इंग्लिश के, अरबी के, जितनी भी ज़बानें हैं अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ मखलूक़ात पैदा की हैं। अब रब्बुल आलमीन रहमतुल आलमीन, आलम का माना दुनिया और आलमीन जमा है। तो अल्लाह पाक ने हर एक, हमारी दुनिया नहीं है, हमारे अलावा भी उसने कई दीगर भी दुनिया पैदा की हैं, उनकी मखलूक़ात को भी अल्लाह पाक ने ज़बान अता की है।
ہمیں ان کی زبان کا شعور نہیں ہے، انہیں ہماری زبان کا شعور نہیں ہے، لیکن ہر چرند پرند زی روح کو اللہ پاک نے 2 زبانیں عطا کی، ایک فکروں کی زبان، ایک مادی زبان. تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.